آج آپ کے سامنے جو میں حاضر ہوا ہوں یہ قرآنی صورت کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کریم کے پیارے قرآن مجید کے اندر ایک ایسی صورت ہے، سرور کونین تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی انسان مشکل کے اندر پڑے، مصیبت کے اندر ہو، تکلیف کے اندر ہو، تو یہ قرآنی صورت اسے پڑھنی چاہیے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اگر رزق میں اضافہ چاہتا ہے، مال میں اضافہ چاہتا ہے، دولت میں اضافہ چاہتا ہے اور اپنے کاروبار میں برکت چاہتا ہے، کاروبار میں ترقی چاہتا ہے، تب اس صورت کا ورد کر لے۔ یہ صورت اس کی عزت میں، مال میں، دولت میں، کاروبار میں اضافہ کر دے گی۔ نمبر 3، آقا کائنات نے فرمایا کوئی انسان مشکل کے اندر پھنسا ہے، بے اولادی کا سامنا ہے، اگر اس صورت کا ورد کرے گا اللہ کریم اسے اولاد عطا کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر کاروبار کے اوپر بندش ہے، شادی پہ بندش ہے، جاب پہ بندش ہے، تو یہ ساری بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ بے روزگار پڑے گا، روزگار ملے گا، اور بیمار پڑے گا تو صحت ملے گی، شفایاب ہو جائے گا، اور حاجت مند ضرورت مند پڑے گا تو اللہ اس کی حاجتوں کو، بڑی سی بڑی حاجت کو اللہ سبحانہ و تعالی منٹوں میں پورا فرمائیں گے، اور بڑی سی بڑی حاجت سے نجات ملے گی، بڑی سی بڑی ضرورت اس کی پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ اس عمل کی وجہ سے آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، اور اس عمل کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل کو کرنے والا دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، اور میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اس کو پڑھنے والا اس کو اللہ رب العزت دگنا ثواب دیتے ہیں۔ تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب، اور جو نہیں کرے گا اس کا عمل، پچھتاوے کے علاوہ اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، کیونکہ یہ وظیفہ نہیں ہے، اللہ کے غیبی خزانوں کو کھولنے کی چابی ہے۔ یہ اللہ کی دولت کے دروازوں کو، رحمت کے دروازوں کو کھولنے کے، تالے کو کھولنے کی چابی ہے۔ معزز سامعین کرام، چابی لیجئے، جلدی کیجئے اور اللہ کے غیبی خزانوں کو کھول دیجئے۔ کون کون چاہتا ہے جو اللہ کے غیبی خزانوں کو کھولے؟ تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اس ویڈیو کو، اور اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، کیونکہ یہ ہماری طرف سے ہمیں گفٹ کر دو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو۔ آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف جس عمل سے زندگی بنتی ہے۔ تو عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ کون سا درود پاک پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، آگے چل کر سب کچھ بتاؤں گا۔ پہلے اتنی بات بتا دوں کہ درود پاک کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مفتی صاحب درود پاک کو آپ کیوں کہتے ہیں ہر وظیفے سے پہلے؟ تو یاد رکھیں، اگر کسی عمل کے لیے شروع میں اور آخر میں درود پاک پڑھا جائے، سرور کونین کا فرمان ہے کہ اس پر قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے۔ ایک دوسرا، درود پاک سے آپ کی ساری ٹینشنیں اکیلے ختم ہو جائیں گی، تکلیفیں دور ہو جائیں گی، صرف درود پاک کا ورد کریں تو۔ کیونکہ جامع ترمذی جلد 2 کی روایت ہے کہ سرور کونین نے فرمایا جو شخص 3 مرتبہ سرور کونین تاجدار مدینہ کے اوپر درود پاک پڑھتا ہے اور بھیجتا ہے تو فرمایا کہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ جب وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے تو معزز سامعین کرام اس کے کام اللہ خود ہی کر دیتے ہیں۔ تو کون سا درود پاک پڑھنا ہے؟ آپ نے آسان درود پاک، نماز والا درود پاک جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں وہ پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 3 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔
اور کیسے پڑھنا ہے آئیے میرے ساتھ مل کر ایک بار پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے اور یاد رکھیں 3 بار پڑھنا ہے. 3 بار درود پاک آپ نے پڑھنا ہے. جب درود پاک آپ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے یہ حرف جسے قرآن پاک کے اندر پہلی سورت سورہ بقرہ کے شروع میں لکھا ہے الف لام میم، یہ الف لام میم، یہ اس حرف کو آپ نے درود پاک کے بعد آپ نے اس حرف کو 1001 بار پڑھ لینا ہے. کتنی بار؟ 1001 بار الف لام میم اس کو پڑھ لینا ہے. اس کے ساتھ اللہ کا پیارا نام، رب ذوالجلال کا ببرکت والا نام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ نام جس سے مشکلات دور ہو جاتی ہیں. کون سا نام؟ یا فتاح، یا رحمان. 1001 بار پہلے آپ نے پڑھا 1001 بار الف لام میم، پھر یا فتاح یا رحمان علادہ علادہ 1001 بار پڑھنے ہیں. اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت جسے سورہ اخلاص کہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدقت یا رب العالمین. یہ سورہ اخلاص آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے. سورہ اخلاص آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے. اور اس کے بعد قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. بس یہ آیت بھی 11 مرتبہ پڑھ لیجئے گا. تو معزز سامعین کرام 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، عمل مکمل ہو جائے گا. یہ عمل 5 دن بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی کر سکتے ہیں. 5، 7 اور 3 دن جتنی آپ کی ضرورت ہے، جیسی آپ کی پریشانی ہے اس پریشانی اس ضرورت کو سامنے رکھ کر آپ یہ پڑھیں گے. اور یہ یاد رکھیں کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو پڑھتے وقت جس مقصد کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں، اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں اولاد کو ذہن میں رکھیے، آپ رشتے کے لیے پڑھ رہے ہیں رشتے کو ذہن میں رکھیے، جادو جنات تعویذات نظر بد بندش کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ ختم ہو جائیں تو ان چیزوں کو، یا دشمن کی جو تباہ کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، دشمن کی چالوں کو الٹانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے، دشمن کا نام ذہن میں رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ عمل کارگر ثابت ہوگا. ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام.